اس کام کے ساتھ ہماری نسبت معمولی نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے استاد جی ایک موقع پہ قصہ سنانے لگے عبرت کے لیے۔ بغداد میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، کھیتیاں اجڑ گئیں، لوگوں کے مال مویشی مر گئے، جو بھی گزر بسر کا سامان تھا سب ختم ہو گیا، فاقوں پہ فاقے آنے لگے۔ اب جب موت آنکھوں سے دکھنے لگی تو ایک مائی نے اپنے میاں سے کہا شہر چلے جاؤ اور کچھ مزدوری کر کے لے آؤ، چند ٹکے کما کے لے آؤ۔ بھیڑ بکریاں تھیں وہ تو مر گئیں، اب ہم ہی رہ گئے ہیں، تو کیا تم بھوک کی وجہ سے ہمیں بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو شہر جانے کے لیے کسی ہنر کی ضرورت ہے، اور میں ہنرمند آدمی نہیں ہوں، میں نے بچپن سے آج تک بکریاں چرائیں، تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں شہر میں جاؤں اور تمہارے لیے گزر بسر کا کوئی سامان کر سکوں۔ تو بی بی نے کہا ایسا کر لو، بادشاہ نے آج کل دربار عام لگا رکھا ہے، وہ ہر محتاج کی ضرورت مند کی داد رسی کر رہا ہے، سر عام آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جس کی جو ضرورت ہے وہ اپنا حال آ کے بادشاہ سے کہہ رہا ہے، تم بھی چلے جاؤ۔ کہا میں دو ہاتھ دو پاؤں لے کر کیسے بادشاہ کے حضور حاضر ہو جاؤں؟ ہاتھ میں کچھ ہدیہ تو ہو، کچھ منہ لے کے جاؤں اس کے دربار میں۔ تو بیوی نے کہا دیکھو اس وقت تو قحط سالی ہے، کیا بادشاہ اور کیا فقیر سب ہی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، تو میں ایسا کر لیتی ہوں کہ ہمارے گاؤں کے تالاب کے اندر جو تھوڑا بہت کیچڑ میں پانی رچا بسا ہے اس کو نچوڑ کر نتھار کر لاتی ہوں، وہ مٹکا بھر کر تم بادشاہ کی خدمت پہ لے جاؤ۔ اس وقت تو یہی بادشاہ کے لیے آب حیات بن جائے گا۔ تو بیوی کی رائے بادشاہ کو اس کو دیہاتی آدمی کو بڑی پسند آئی۔ میں نے کہا ٹھیک انتظام کرو، کپڑا لے گئی ساتھ، اس کیچڑ پہ لگا رہی ہے، نچوڑ کر مٹکا بھر رہی ہے۔ وہ بدبودار پانی، گلا سڑا پانی، پینے کے قابل کہاں تھا وہ پانی، لیکن وہ سر پہ مٹکا لیے ہوئے بغداد کی طرف چل پڑا، شہر کی طرف چل پڑا۔ کافی دن کا پیدل سفر طے کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار عام میں پہنچا۔ دیہاتی آدمی کو سر پہ مٹکا اٹھائے ہوئے دیکھا، بادشاہ نے دربانوں سے کہا کہ اس کو روکنا نہیں، اس کو سیدھا میرے پاس آنے دو۔ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا، کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ بادشاہ سلامت، اس وقت قحط نے ہمیں ہلاک کر دیا اور آپ اسی کی زد میں ہیں، تو میں آپ کے لیے پانی کا تحفہ لے کر آیا۔ کوئی خاص پانی ہے؟ جی بادشاہ سلامت، بس یہی آب حیات سمجھ لیجیے، یہی آب حیات سمجھ لیجیے۔ ڈھکن اٹھا کے جو سونگا تو اس کی بدبو نے بادشاہ کے دماغ کو چکرا دیا۔ بادشاہ نے تحمل سے کام لیا، غصہ نہیں کیا، اپنے جذبات کو ضبط کر لیا، قابو کر لیا، اور اپنے دربان سے کہا کہ اس کا مٹکا شاہی مٹکے میں خالی کر دو، اس کو صاف پانی سے دھو دو، اور ہیرے جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے اس کے مٹکے کو بھر دو، اور پھر یہ بھرا ہوا مٹکے اس کے سر پہ رکھ کر اس کو دریائے فرات کے کنارے کنارے اس کے گاؤں کی طرف چلتا کر دو۔ سفر تو دور کا پڑے گا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اب وہ اشرفیوں کا بڑا ہوا مٹکا اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا، اب جو وہ دریائے فرات کے کنارے جا کے پہنچا، حدیث میں آتے ہیں کہ یہ دریائے فرات یہ جنت کا دریا ہے، شیشے کی طرح صاف پانی۔ تو وہ جو لبلب پانی دریا کا بھرا ہوا اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہو، میں نکما اور نالائق، میں اپنے تنگ ذہن اور اپنے ظرف کے مطابق اس گلے سڑے پانی کو آب حیات سمجھ کر بادشاہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، اور بادشاہ کی وسعت ظرفی دیکھو، اس کی ذرہ نوازی اور غریب نوازی دیکھو کہ اس نے جوتے مروانے کی بجائے اور پھٹکارنے کی بجائے اور دھتکارنے کی بجائے میرے اس ناپاک سے ہدیے کو قبول کر لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ شرف قبول کے ساتھ مجھے اپنے ہدیے سے مالا مال کر دیا، اور پھر مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس تو اس جیسے دریا ہیں، صاف شفاف پانی کے بھرے ہوئے، تمہارے اس گندے گلے سڑے پانی کی میری نگاہ میں کیا حیثیت ہے، کہ مجھے اتنا بڑا سبق بھی اس نے سکھلا دیا۔ تو استاد جی کہنے لگے کہ یہ مثال ہے ہماری اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جیسے نکمے اور نالائق نجاستوں سے بھرے ہوئے
گناہوں اور معصیت سے بھرے ہوئے، کیا ہماری فکریں ہوں گی، کیا ہمارے جذبات ہوں گے، کتنی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کتنا ہمارے اندر شان عبدیت ہوگی، جی کتنا ہم اپنے نفس امارہ کے رذائل سے پاک ہو کر نفس مطمئنہ تک عروج کر چکے ہوں گے. کچھ بھی تو پاس نہیں ہے. اس بے سر و سامانی کے عالم میں جو کچھ اللہ کی نسبت سے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ جل شانہ اس کو شرف قبول عطا فرما کر ہمیں کچھ آگے کا موقع دے رہے ہیں، اور ساتھ اپنی شان بے نیازی بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی معصوم ہستیاں، کہ ان کی معرفت اور ان کی عبادتیں، ان کا علم و عمل، ان کی وہ ساری زندگی کی قربانیاں، کہ ہم تو اس سے بھی بے نیاز ہیں. نبی بھیجتے نبیوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو قادر تھے کہ انسانوں کو ہدایت دے دیتے. آخر نبیوں کو ہدایت کون دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو دیتے. نبی کی ہدایت کے لیے تو کوئی نبی نہیں آتا، کہ وہ اللہ تو بے نیاز. ویسے تو یہ ہے فضل کہ بلا اہلیت و بلا استحقاق، باوجود ہزاروں خطاؤں کے، گناہوں کے، اللہ کی ذات عالی نے اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا کر ایک بہت بڑا کام، جی عالم انسانیت کے انقلاب کا کام، ایک بہت بڑا کام اللہ کی ذات عالی نے اپنے فضل سے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. اس کو کہتے ہیں فضل. اور ویسے فضل باقی رہتا ہے قدر سے.